بعض تو اس طرح کرتے ہیں کہ پٹیوں پر الٹا لیٹا کر بہت بری طرح سے بچوں کو مارتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پر استاد کی مار لگتی ہے وہاں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو اس قسم کے کام کرنا، اس قسم کی سزائیں دینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہمارے استاد جی تھے سید عبداللہ شاہ صاحب، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو صحت عطا فرمائے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ استاد کا شاگرد کے اوپر ناجائز ڈنڈا اٹھانا بھی یہ بھی جائز نہیں ہے کسی صورت بھی۔ اگر وہ ڈنڈا اٹھائے گا تو اس کو ڈنڈے اٹھانے پر بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ تو بعض جو ہے بہت زیادہ مارتے ہیں اور بعض جو ہے مارنے کو بالکل ناجائز قرار دیتے ہیں، تو یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسلام نے ان کے درمیانی راستہ خیر الامور اوسطها جس طرح فرمایا گیا، اسلام نے درمیانی راستہ اختیار کیا ہے، نہ زیادہ مارنے کا حکم ہے اور نہ زیادہ چھوڑنے کا حکم ہے۔ تربیت کے لیے مارنا جائز ہے۔ اب شریعت مطہرہ نے جہاں پر نیک کام کی ترغیب دی ہے وہاں اس کے لیے کچھ شرائط، حدود و قیود بھی مقرر کیے ہیں۔ اگر نیک کام میں شرعی اصول و ضوابط کی رعایت نہ کی جائے تو وہ نیک کام بھی ثواب کے بجائے وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو بچوں کی تعلیم و تربیت میں نرمی اور سختی دونوں پہلوؤں میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ غصے میں بے قابو ہو کر حد سے زیادہ مارنا یا مارنے کو بالکل غلط سمجھنا، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ جس طرح نرمی اور محبت سے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا بہتر ہے، اسی طرح ناگزیر وجوہات کی بنا پر تنبیہ کی غرض سے بچوں کو سزا دینا بھی جائز ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ گھر میں ایسی جگہ کوڑا لٹکا کر رکھو جہاں سے وہ گھر والوں کو نظر آئے، کیونکہ یہ ان کی تادیب کا ذریعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے ایک مستقل طور پر، جس کا نام ہے باب التوسق ممن تخشى معرتن، جس سے فساد کا خطرہ ہو اس کو باندھنا۔ اور اس کے تحت ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرائض سنن اور تعلیم قرآن کے لیے کبھی کبھی باندھ دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ طبقات کبریٰ میں ہے کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے میرے پاؤں میں بیڑی ڈالا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سرپرست حضرات اور اساتذہ کے لیے بچوں کو تادیب اور تنبیہ کی غرض سے مناسب سزا دینا جائز ہے، لیکن اس کے لیے فقہائے کرام نے چند شرائط ذکر کی ہیں، ان کی شرائط کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اب بعض لوگ تو اس طرح مارتے ہیں کہ پین اور پنسل وغیرہ چھوٹے بچوں کی انگلیوں میں رکھ کر اسے زور سے دباتے ہیں، تو قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ وہ بیچارے کی معصوم بچہ ہوتا ہے، اس کی ہڈیوں میں بعض دفعہ ایسا ٹیڑھا پن آ جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوتی، اور بعض سر والے پین مارتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور بعض بالوں سے پکڑ کر تپائیوں پر الٹا لٹا کر ڈنڈے مارتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسکولوں کے اندر سر میں پین مارنا، انگلیوں میں پین رکھ کے انگلیوں کو دبانا، ہڈیوں میں تکلیف دینا، سر پر مارنا، سر جو ہے یہ سلطان الاعضاء ہے، سر پر تھپڑ مار کے اس کے بھیجے کو ہلا کے رکھ دینا اور پھر بچے کو تکلیف دے دینا۔ اسی طرح ہمارے ڈی آئی خان میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک باجی بچوں کو بہت زیادہ مارتی تھی۔ ایک بچے کو اس نے سر پر زور سے تھپڑ مارا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور اسی طرح ایک واقعہ سننے میں آیا کہ ایک باجی سارے بچوں کو سر پر مارتی تھی، مرنے کی عادی تھی اور مارتی بھی سر پر تھی، تو اس کے اپنے دونوں بچوں کی بینائی خراب ہے، دونوں بچے اس کے وہ آنکھوں سے صحیح طور پر دیکھ نہیں سکتے۔ تو مارنے کی چند شرائط فقہا نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے والدین سے اس کی اجازت لی ہو، دوسرا یہ ہے کہ سزا سے مقصود صرف تربیت ہو، غصہ یا انتقام وغیرہ نہ ہو، تیسرا یہ کہ سزا شرعاً ممنوع نہ ہو،
ایسی سزا نہ دے جس طرح گرم گرم پانی اوپر ڈالنا یا وزن اوپر رکھ دینا، اس قسم کی نہ ہو۔ اسی طرح غصے کی حالت میں نہ مارا جائے، بلکہ جب غصہ اتر جائے تو مصنوعی غصہ کرتے ہوئے بچے کو سزا دے۔ بچوں کی طبیعت اس کی متحمل ہو، یعنی بچوں کو ان کی برداشت سے زیادہ مار نہ دے۔ چھٹی شرط، مدرسے کے ضابطے کی روح سے اساتذہ کو اس طرح کی تادیب کی اجازت ہو۔ اسکول والوں کو چاہیے کہ میسوں کو، استادوں کو اتنی اجازت دے دیں کہ وہ بچوں کو ماریں۔ اچھا، مارنے کے لیے ہاتھ سے ماریں، ڈنڈے وغیرہ کا استعمال نہ کریں، اور بالغ جو ہیں ان کے لیے اگر ڈنڈا استعمال کرے تو پھر زیادہ سختی نہ کرے، اتنے زور سے نہ مارے کہ وہ برداشت سے باہر ہو۔ پھر 8ویں شرط یہ فقہا نے لکھی کہ ایک وقت میں 3 سے زیادہ ڈنڈے نہ مارے، ضرب نہ لگائے، 3 سے زیادہ تھپڑ مارتا ہے تو 3 سے زیادہ نہ مارے، اور نہ ہی ایک جگہ پر تینوں ضربیں مارے، بلکہ 3 ضربیں متفرق جگہوں پر مارے۔ 9ویں شرط تھی کہ سر، چہرے اور شرمگاہ پر نہ مارے۔ ہمارے یہاں تو مرغا بنا کر پیچھے سے زور زور سے ڈنڈے لگاتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ بچہ تادیب کے قابل ہو۔ اتنا چھوٹا بچہ جو تادیب کے قابل نہ ہو اس کو مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی سزا جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جلد پھٹ جائے یا جسم پر سیاہ داغ پڑ جائیں یا جسم کے کسی نازک حصے پر اثر ہو جائے، جس طرح دل کی طرف مار دینا کوئی چیز، تو یہ باتیں شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت میں نرمی اور محبت کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ بے جا مار پیٹ سے بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اور زیادہ مارنا تعلیم و تربیت کے لیے مفید بھی نہیں ہے، یہ تو الٹا نقصان دہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سے بچے کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ ڈر کے مارے سارا پڑھا لکھا بھول جاتے ہیں، تیسرا یہ کہ جب پٹتے پٹتے عادی ہو جاتے ہیں تو بے حیا بن جاتے ہیں، پھر مار سے ان پر کچھ اثر بھی نہیں ہوتا، اور اس کے مقابلے میں نرمی اور محبت اور بسا اوقات حوصلہ افزائی کے لیے انعام دینے اور محبت کا طریقہ اختیار کرنا زیادہ سود مند ہے۔ بچوں کو کبھی کبھی انعام دے دینا چاہیے، کبھی کبھی اپنی جیب سے ٹافیاں تقسیم کر دیں، بڑے ہیں تو کبھی کبھی کسی کو برگر کھلا دیں، کسی کو بسکٹ کھلا دیں، کسی کو چائے پلا دیں، تو یہ چیزیں اختیار کی جائیں تو تربیت آسان ہو جائے گی۔ اور پھر زیادہ مارنا تعلیم و تربیت کے لیے مفید طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت نرمی اور محبت سے فرمائی ہے۔ اپنے خدام سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سختی سے پیش نہیں آئے، اس لیے حتی الامکان نرمی اور شفقت سے تربیت کرنی چاہیے، اور اگر ضرورت کے وقت سزا دینے کی بھی شدید ضرورت پڑ جائے، بندہ اکا سیدھا نہیں تھیندا، تو پھر 2-3 طریقے بزرگوں نے بتائے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے کو ملامت کرے، ڈانٹے، کان کھینچے، کان بھی ایسے نہ کھینچے کہ وہ جو ہے نا اس کی سماعت ہی چلی جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ ہاتھ سے مارے اور آہستہ مارے۔ پھر مدرسے میں بچوں کو، جو حفظ کے مدرسے ہیں، سب کی منزل یاد نہ ہونے پر یا مدرسے کی چھٹی کرنے پر چند سزائیں ایسی ہیں جو دی جائیں تو مناسب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چھٹی بند کر دی جائے، اس سے بچوں کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کھڑا کر دیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ اٹھک بیٹھک، سٹ سٹینڈ کروائیں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مشورہ کر دیا جائے، مشورہ کر کے اگر اس قسم کا طریقہ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ فتاوی شامی میں ہے کہ لا یجوز ضرب ولد الحر بامر ابیہ، اما المعلم فلہ ضربہ لأن المامور یضربہ نیابۃ عن الاب لمصلحۃ۔ تو فرمایا کہ مارتا ہے تو ایسی مار نہ دے کہ وہ برداشت نہ کر سکے، باپ ہے یا استاد ہے، مارتا ہے
ضرب لگاتا ہے تو عمومی طور پر تو اس کو مارنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر مارتا بھی ہے کسی مصلحت کے تحت تو پھر ایک تو یہ ہے کہ اجازت لے اس کے باپ سے کہ بھئی آپ کا بیٹا ڈھیٹ ہے، نہیں پڑھتا، مجھے کچھ نہ کچھ اجازت دے دیں کہ میں اس کو 1-2 لگا دیا کروں، اور پھر مارے تو لکڑی سے نہ مارے، پھر لکڑی سے مارے تو آہستہ مارے، ولا یزید علی 3 ضربات، 3 ضربوں سے زیادہ ضرب نہ لگائے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 430، کتاب الحظر والاباحہ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَإِن وَجَبَ ضَرْبٍ عَلَيْهَا بِيَدِ اللَّهِ بِخَشْبَةٍ، کہ ضرب لگاؤ، ڈنڈوں سے مت مارو، ایسا نہ مارو کہ برداشت سے باہر ہو۔ اور اس کی حدیث جو دلیل ہے وہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، تو یہ طریقے اختیار کیے جائیں تو انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ تحتاوی میں بھی اسی طرح ہے کہ قید فی امداد الفتح بکونہ 3 ضربات فقط، ويفهم منه أنه لا يضرب بالعصا في جميع ما أمر به ونهى عنه فلا يراجع حلبي، والمنصوص أنه يجوز للمعلم أن يضربه بإذن أبيه، باپ مارتا ہے تو پہلے وہ استاد مارتا ہے تو پہلے باپ سے اجازت لے، اور پھر 3 سے زیادہ نہ مارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں یہ جو آپ فرما رہے ہیں مشکات المصابیح میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا ضرب احدکم فلیتق الوجہ، کہا کہ جب تم میں سے کوئی مارے، جب کوئی ضرب لگائے تو پس وہ چہرے سے بچے، چہرے پر نہ مارے، تو منہ کے اوپر مارنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مشکات المصابیح میں یہ حدیث پاک ہے۔ اور اسی طرح حفظ کرانے کی خاطر بچوں کو مارنا، ان کو زنجیروں سے باندھنا اور اندھا دھند ڈنڈے لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے استادوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا گزارا کریں، اور ایسا گزارا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی دے، ایسا نہ ہو کہ مار کٹ کے اپنے اجر کو برباد کر دو، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ کو چاہیے، وہ اسکولوں والے ہیں، کالجوں والے ہیں، مسجدوں والے ہیں، مدرسوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اعتدال کی راہ پر سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔